اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ تحسین فاطمہ، مدحت فاطمہ، صائم بطول، نشاط فاطمہ، رئیسہ زہرا، ناز فاطمہ، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی مولانا۔ سمرین کی کوئی خبر ہے ناز فاطمہ؟ جی ہماری گفتگو چل رہی ہے کتاب صرف سادہ میں جی ادغام کی بات ہم نے پوری کی تھی۔ کس چیز کی بات پوری کی تھی؟ ادغام کی ہم نے موارد بھی پڑھ لی، اس کی صورتیں بھی پڑھ لی۔ موارد یعنی کہاں کہاں ادغام ہوگا، مقامات، دو متماثل حروف میں اور دو متقارب حروف۔ متماثل حروف میں بتا دیا کب ہوگا، متقارب حروف میں، دو متماثل حروف میں کب ہوگا جب پہلا ساکن اور دوسرا متحرک پہلا ساکن دوسرا متحرک میں اگر پہلا والا حرف مد ہے اور اسے ادغام کر دیں گے اور کسی اور کلمے سے اشتباہ کا خوف ہو تو پھر نہیں ہو سکتا اگر یہ ایک کلمے میں ہے۔ اور اگر پہلا ساکن دوسرا متحرک ہے لیکن دو کلموں میں ہے اور پہلا حرف مد ہے تب بھی نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر دو متماثل حرف ایک جگہ ہے، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہے تو ادغام واجب۔ ٹھیک ہے، پہلی صورت۔ اور کہاں ہے دو متماثل حروف میں اور کہاں ادغام واجب ہے؟ پہلا متحرک دونوں متحرک ہوں لیکن پہلا فیصلہ ساکن کرنا جائز ہو۔ ساکن کرنا کب جائز تسکین کب ہوتا ہے؟ جب وہ خود مدغم کی نہ ہو، یعنی اس میں پہلے سے کوئی اور ادغام نہ ہوا ہو پہلے والے میں، اور وہ کلمے کا پہلا حرف نہ ہو۔ اگر یہ دونوں مقام نہیں ہے تو اس کا مطلب ساکن کرنا ہر جگہ جائز ہے، ہر جگہ ساکن کرنا جائز ہے۔ جب ساکن کر سکتے ہیں تو پھر ادغام واجب ہو جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ اور دوسرا مقام دو متماثل حروف میں ادغام ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ جی واجب کے مقام پڑھ رہے ہیں نا، ادغام کی تین صورت ہے نا، واجب، ممتنع، جائز۔ واجب دو متماثل میں واجب کب ہے؟ جب لام کا ادغام، لام کا ادغام حروف شمسی میں واجب ہے۔ لام کا ادغام حروف شمسی سے واجب ہے، شمسی کے اندر واجب ہے، یعنی لام کو حروف شمسی اس کے بعد کوئی سا حرف ہے تو اس میں ادغام کرنا، جیسے الرجل میں لام کو الرجل تھا، لام کو رے میں ادغام کیا کیونکہ رے حروف شمسی میں سے ہے۔ جی لیکن الکتابوں میں کاف حروف شمسی میں سے نہیں ہے، لہذا لام کو کاف میں ادغام نہیں کرے گا۔ الکتاب جی لام کا ادغام کہاں ہوگا؟ شمسی۔ جی اور نون ساکن دوسرا مقام، نون ساکن نون ساکنہ کا ادغام، یہ تو تھا واجب مقامات۔ جائز کہاں ہے؟ پہلا مقام فعل مضارع مجزوم اور امر کے 14 میں جائز ہے۔ جی چڑھتی ہے کہ جی پہلا والا مدغم بھی نہ ہو، ممتنع مقامات میں سے نہ ہو۔ جی آئیے دوسرا مقام جائز ہے دو متماثل حروف میں ادغام جب جائز ہے جب ادغام کرنے کی وجہ سے کسی اور کلمے سے اشتباہ نہ ہو رہا ہو، کسی اور کلمے سے اشتباہ ہو رہا ہے تو پھر ادغام نہیں ہوگا دو متماثل۔ جیسے کیا تھا فی یومین، مگر ایک والا آ گیا، فی یومین تو والا آ گیا، دو متماثل والا۔ ٹھیک ہے، یہ تو جائز ہے۔ جیسے یتصعدو تو تے کو صاد میں ادغام جائز ہے، یصعدو کر سکتے ہیں آپ کیونکہ اشتباہ نہیں ہوگا، یہ تو سے جائز۔ منع کب ہے؟ پہلی صورت جب پہلا دونوں متحرک جب دونوں متحرک ہو، دوسرا ساکن ہو، دوسرا ساکن ہو، دو متماثل میں سے اس کا سکون ضمیر متحرک میں اور
تیسرا مقام اسم خاص متعدد جس کا عین فعل متحرک جی چوتھا افعال تعجب میں عزیز میں ذہنی کی طرح بنا ہے. پانچواں جو اوپر مستثنی کیے گئے ہیں واجب اور جائز والے موارد میں جہاں منع کیا گیا ہے وہ والے. چھٹا سماعی میں موارد ہے جہاں منع ہے جو میں نے استعمال نہیں کیا ہے ادغام نہیں کیا ہے. اور ملغا 7 چیزیں پڑھی تھی ہم نے نہیں 7 جگہ. پھر کیونکہ ہماری بحث اصل تو فعل کی چل رہی ہے نا فعل مضاف کی. فعل مضاف میں ادغام کی کیا کیفیت ہے؟ فعل مضاف میں ادغام کی تینوں کیفیتیں ہیں واجب بھی ہے جائز بھی ہے منع بھی ہے. لیکن مضارع میں صرف 2 ہی ہیں یا واجب ہے یا جائز. منع واجب ہے یا ممتنع. ماضی کے شروع کے 5 صیغوں میں واجب باقی میں جائز. مضارع کے چھٹے اور 12ویں میں جائز باقی میں یا جائز کا منع باقی میں واجب. واجب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دونوں متعارف ہیں پہلا جائز ہے. منع ہونے کی وجہ کیا ہے کہ دوسرا والا ساکن ہے ضمیر رفع متعارف ملنے کی وجہ سے منع ہے. ٹھیک ہے. امر میں 5 صیغوں میں جائز ہے وہ بتا دیتا آپ کو 1 4 7 13 14 کیونکہ اس میں جب دیں گے یا امر میں جب علامت رفع سے ہٹا دیں گے آخر سے تو وہ ساکن ہو جائے گا تو دوسرا والا ساکن ہوگا. ادغام کرنے کے لیے اس کو حرکت دینی پڑے گی. تو ادغام جائز ہے. منع وہی صورت ہے جو مضارع کی تھی جب اس کے دوسرا والا ساکن تو ہے لیکن ضمیر رفع متحرک ملنے کی وجہ سے اور جہاں واجب ہے وہ وہی مقام ہے. تو ماضی مضارع امر میں جہاں جہاں ادغام واجب ہے وجہ کیا ہے؟ دونوں متحرک ہے پہلا جائز تسکین ہے اور تینوں میں جہاں جہاں منع ہے وجہ کیا ہے؟ متحرک نہیں دوسرا والا ساکن ہے اور اس کا سکون ضمیر رفعی متحرک ملنے کی وجہ سے ہے. امر میں صرف جائز کی ایک صورت ہے حقیق ماضی مضارع میں وہ بھی نہیں ہے جائز. امر میں جہاں جائز ہے وہ 5 صیغے ہیں. سمجھ میں ہم نے کئی دن تک لکھا پڑھا سمجھا. آج تھوڑی سی کتاب بھی دیکھ لیتے ہیں. آئیے فصل مضاعف یہ ہم نے پڑھا. اب اس کی صورت کیا ہے کیفیت کیا ہے ماضی میں دیکھیے. در 5 صیغے اول ماضی ادغام واجب ہے. ماضی کے شروع کے 5 صیغوں میں ادغام واجب ہے. کیوں؟ زیرا اس لیے کہ حرف دوم متحرک ہے اس لیے کہ دوسرا حرف متحرک ہے اور حرف اول جائز التسکین ہے یعنی دونوں متحرک ہیں پہلا جائز التسکین ہے اس لیے واجب ہے. وہ در باقی صیغہ ممتنع مباشرت اور باقی صیغوں میں چھٹے سے لے کے آخر تک مانا ہے. کیوں؟ زیرا اس لیے کہ حرف دوم ساکن ہے لیکن اس کا سکون بے جہت اتصال پہ ضمیر رفع متحرک بے جہت یعنی بے سبب ہے. اس کا سکون ضمیر رفع متحرک کے ملنے کی وجہ سے ہے. گردان سر پہ آن اس کی گردان از مدہ یعنی اس نے کھینچا. کیا ہوگی گردان اس سے؟ مدہ مدو مدد مدتا اب مددنا مددتا مددتما مددتو مددتی مددتما مددتنا مددتو مددتو. مجھول کیا ہوگا؟ مددہ تھا تو دونوں متحرک پہلا جائز تسکین تو مدہ مدو ٹھیک ہے. مدت مدتا مددنا جی کیونکہ فعیلہ تھا نا انہوں فعل پہ کسرہ دیکھیے مددنا مددتا مددتما مددتو مددتی. آپ نے چیز پہ غور کیا اگر آپ نے تجوید پڑھی ہو تو شاید غور کرا ہو جی میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا دیکھیے لیکن آپ کو اختیار ہے جی جہاں پہ 7ویں سے لے کے آخر تک 13ویں تک 7ویں سے لے کے 13ویں تک بولیے تا ہے نا سب میں تا ہے نا مدد تم 7ویں سے لے کے 13ویں تک تا تما تم تے تما تے ہے نا. تو ہمارا اس میں بات چل رہی ہے ان 2 دال کی ان یہ والے پاور پہ نا فیل کی فیل کی ہے نہیں کیوں ٹھیک ہے. یہاں ادغام بنا ہے کیوں؟ کیونکہ دوسرا والا ساکن ہے اور اس کا سکون ضمیر رفعی متحرک کی ملنے کی وجہ سے. سمجھ میں آیا نہیں؟ کیا ادغام بنا ہے تو اس دال کا اس دال میں ادغام بنا ہے
سمجھ میں آ رہا ہے؟ لیکن اس دال کا استے میں ادغام متماثل والا آ جائے گا. دیکھیے دو متماثل حرفیں ہیں، ٹھیک ہے نہیں، لہذا اس کے بارے میں آپ پڑھیں گے کہ جائز مقامات میں سے ہے مدد تا. آپ تجوید پڑھیں گے تو مدد تا، مدد تا، دال کو تے میں ادغام کر لیجیے آپ، مدد تا. اور آگے یہاں شد آئے گا، وہاں جب باب افعال تفعیل وغیرہ پڑھیں گے میں شاید ادغام کے بارے میں آئے گا کہ اس باب میں ادغام ہوگا تو کیسے کریں گے مثلا، ٹھیک ہے نہیں، بتائیں گے وہاں. یاد رکھنا اس بحث کو. تو اس دال کا اس دال میں ادغام منع ہے، کیوں؟ کیونکہ دوسرا ساکن ہے، اس کا سکون ضمیر رفعی متحرک ملنے کی وجہ سے. لیکن دال کا تے میں ادغام ہوتا ہے، کر سکتے ہیں، جائز ہے. آپ مدد تا مدد تما مدد تم بھی کہہ سکتے ہیں، اور مدد تا مدد تما مدد تم مدد تے مدد تما مدد تم مدد تو. صحیح ہے نہیں؟ ہیلو، دال اور تے دو متقابل حروف میں سے ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ جی مولانا. مضارع ادغام در دو صیغے جمع مؤنث مضارع ممتنع. ادغام جو ہے وہ جمع مضارع کے جمع مؤنث کے دو صیغوں میں منع ہے. دو صیغے جمع مؤنث کے کون سے ہیں؟ جمع مؤنث غائب، جمع مؤنث ساکن. وہ در بقیہ جی صیغے واجبات، باقی صیغوں میں واجب ہے. منع ہونے کی اور واجب ہونے کی دلیل کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ یہ جو ماضی میں تھی دلیل جی امتناع وجوب ہمانا. منع ہونے کے اور واجب ہونے کی دلیل وہی ہے کہ جو ماضی میں کہی گئی. منع ہونے کی وجہ کیا ہے کہ دوسرا ساکن ہے اور اس کا سکون ضمیر رفعی متحرک ملنے کی وجہ سے ہے. دیکھیے یمددنا میں دوسرا ساکن ہے نہیں اور اس کا سکون ضمیر رفعی متحرک اس وجہ سے منع ہے. اور واجب کیوں ہے؟ دونوں متحرک ہیں، پہلا جائز تصحیح ہے. یمدو یمدانی یمدونا تمدو تمدانی یمددنا ددنا. تمدو تمدانی تمدونا تمدینا تمدانی تمددنا تمدو تمدو. دو میں منع ہے جی، یمددنا اور تمددنا، ان دو میں منع ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا دوسرا ساکن ہے، اس کا سکون ضمیر رفعی متحرک ملنے کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. جی امر امر ادغام در صیغہ ہے، یہ چار ہفت چیزیں وہ چہار دے امر جائز ہے. امر کے ان پانچ صیغوں میں ادغام جائز ہے. وہ در صیغہ ہے یہ شیش و دواستے ممتنع. چھٹے اور بارہویں میں منع ہے. وہ در بقیہ واجب، باقی صیغوں میں واجب ہے. واجب اور منع کی دلیل وہی ہے جو ماضی میں تھی. منع کیوں ہے؟ کیونکہ لیمددنا اور امددنا دوسرا والا ساکن ہے اور اس کا سکون ضمیر رفعی متحرک کی وجہ سے. واجب جہاں جہاں ہے وہ وہی ہے، دونوں متحرک ہے، پہلا جائز التسکین ہے اس وجہ سے. لیکن دلیل جواز دران پانچ صیغے، ان پانچ صیغوں میں جائز ہونے کی دلیل کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اینس یہ ہے کہ حرف دوم به خاطر عامل جزم یا بنا ساکن. مضارع اگر مجزوم ہے تو مورب ہوتا ہے مضارع، تو یا تو جزم کی وجہ سے ساکن ہوا ہے آخری حرف، یعنی دوسرا حرف، یعنی دو متواصل حرف میں سے دوسرا حرف، یا کیونکہ فعل امر حاضر مبنی ہوتا ہے تو اس میں تھوڑے کہیں گے کہ جزم ہے، یہ اس میں تو کہیں گے مبنی بر سکون ہے، تو وہاں بھی ساکن ہوتا ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں امر بلا جی جو ہوتا ہے واٹ صیغے وہ مورب ہے، جی مجزوم ہے، علامت جزم سکون ہے اور حذف نون ہے جہاں پہ نون حذف. لیکن جو امر حاضر ہے وہ مبنی ہوتا ہے، اس میں جہاں جہاں سے ضمہ ہٹا ہے وہ مبنی پر سکون کہلائے گا، جہاں جہاں سے نون گرایا گیا ہے علامت طرف ہٹائی جا رہی ہے وہاں بھی تو یہ مت کہنا کہ تو اعراب تو یہاں بھی ہے کیونکہ وہ جو کام وہاں تھا وہی کام یہاں ہے. وہ کام اعراب والا تھا، یہ کام بنا والا ہے. یہاں کہیں گے مبنی پر سکون اور جہاں نون حذف کہیں گے مبنی پر حذف نون، کیونکہ مبنی ہوتی ہیں چھ صیغے. روشن کی بات واضح ہے کہ در ان پانچ صیغے. ہاں آپ اس نے کیا کہا اس کے جائز ہونے کی پانچ صیغوں میں جائز کیوں ہے؟ منع کے بارے میں بتایا تھا کہ دوسرا ساکن ہو اور وہ ضمیر رفعی متحرک کی وجہ سے ساکن ہو. لیکن یہاں پہ دوسرا ساکن ہے لیکن ضمیر رفعی متحرک ملنے کی وجہ سے تھوڑا ہی ہے، بلکہ جزم کی وجہ سے ہے پانچ صیغوں میں بھائی، یا بنا کی وجہ سے. ٹھیک ہے نہیں؟ اب بات یہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ضمیر رفعی متحرک کی وجہ سے ساکن نہیں ہے، اس کا مطلب منع نہیں ہے، اس میں ادغام منع نہیں ہے، جائز ہے. ترین پانچ صیغے اگر بخواہیم اگر ہم ان پانچ صیغوں میں چاہیں کہ ادغام کو نیم ادغام کریں باید حرف دو گمراہ حرکت دیں تو ہمیں ہر دوسرے حرف کو حرکت دینی پڑے گی. تو حرکت کیا دیں گے؟ حرکت عامی توانت، اس کی حرکت ہو سکتی ہے فتح، کسرے،
فتح کسرہ ہو سکتی ہے، اس کی حرکت فتح یا کسرہ ہو سکتی ہے، اور اگر عین فعل مضمومہ اور اگر عین فعل پہ ضمہ ہے تو فتح یا کسرے یا ضم بادشاہ یہ ہو سکتی ہے تین بار۔ بنا برین اس وجہ اسی بنا پر کہ اگر عین فعل پہ ضمہ ہے تو تینوں حرکتیں ہو سکتی ہیں، اور عین فعل پہ فتح یا کسرہ ہے تو فتح یا کسرہ ہو سکتا ہے۔ جی کیا ہو سکتا ہے؟ فتح یا کسرہ۔ اسی بنا پر در مضموم العین مضارع جو مضموم العین ہے جس کے عین الفعل پہ ضمہ ہے، چار وجہ، اس میں چار وجہ ہیں۔ چار کیسے؟ ایک تو بغیر ادغام کے، کیونکہ جائز ہے نا، ادغام کے بغیر بھی لا سکتے ہیں، اور تین ادغام کے ساتھ تینوں حرکتیں دے سکتے ہیں دوسرے والے حرف کو۔ در وہ در غیر آن اس کے علاوہ سے وجہ ہے، تین وجہ ہیں، ایک بغیر ادغام کے اور دو ادغام کے ساتھ فتح کسرہ۔ در پنج صیغہ اول امر حاضر، ابھی امر حاضر کے شروع کے 5 صیغے، امر حاضر میں 6 صیغے ہوتے ہیں نا، 5 صیغوں میں در صورت ادغام، ادغام کی اگر ہم ادغام کریں گے تو حمزہ امر بھی اٹھتا، امر کا حمزہ بولیے گر جائے گا، میں نے کل بتایا تھا، یاد ہے نہیں بھائی؟ پہلے آپ میں ہونا چاہیے تھا امدود، بغیر ادغام کے ہوگا امدود، کیوں؟ میم ساکن کا حمزہ لانا پڑا، لیکن اگر ادغام کریں گے امدود میں تو دال کا ضمہ تو میم کو دے دیں گے نا، تو میم متحرک ہو جائے گی تو حمزہ نہیں آئے گا، پھر مستہ ایک تو بغیر ادغام کے امدود ہوگا، لیکن ادغام کے ساتھ مدہ، جی مدہ، مدی، مدو، اور تسنیہ میں دا، مدو، مدو، ٹھیک ہے نہیں؟ جی مولانا، ٹھیک ہے، مدی، مدہ، امددنا، چھٹے میں حمزہ لانا پڑے گا، کیوں؟ کیونکہ وہاں ادغام منع ہے، کیونکہ دوسرا ساکن ہے، اس کا سکون ضمیر رفعی متحرک کی وجہ سے، لہذا اس میں ادغام جب منع ہے تو پھر میم ساکن ہے امددنا میں، تو حمزہ لانا پڑے گا سیدھا، اس لیے فاؤل فعل بے حرکت عین الفعل متحرک مشواد۔ بھائی شروع امر حاضر کے 6 میں سے 5 صیغوں میں حمزہ وصل نہیں لایا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ فاؤل فعل کی جو حرکت ہے وہ عین الفعل کی حرکت سے متحرک ہو جائے گا، یعنی عین الفعل کی حرکت اسے دے دی جائے گی نا، لہذا احتیاجی بھی حمزہ نہیں، پھر کوئی حمزے کی کوئی احتیاج بھی نہیں ہوگی۔ عزا یا عزو سے، عزا یا عزو، عزا یعنی اس نے کاٹا، یا عزو وہ کاٹتا ہے، کاٹتی ہے، وہ کاٹنا جانتے ہیں؟ جی کسے کہتے ہیں کاٹنا؟ جی دانت کاٹنا، جی، ٹھیک ہے ارے کاٹ کے دکھا، جی، ویسے کاٹنا نہیں، دانت کاٹنا جو انسان کاٹ لیتا ہے جانور، دانت اسے کہتے ہیں عزا یا عزو، فعل یفعل کے وزن پہ، یعنی امر معلوم کی گردان ایسے ہوگی یفعل کے وزن پہ، لیکن پہلے صیغے میں تو ادغام جائز ہے نا، تو تینوں صورتیں دی، کیوں؟ ایک بغیر ادغام کے، دو ادغام کے، دو ادغام کے ساتھ دو کیوں؟ کیونکہ عین الفعل پہ ضمہ نہیں ہے، عین الفعل پہ ضمہ ہوتا تو تین حرکتیں، تو لیا عزاز، لیا ادغام کے ساتھ لیا عزا، لیا عز، تسنیہ میں واجب لیا عزا، لیا عزو، ٹھیک ہے نہیں؟ پھر لتعزا، لتعزاز، تو چوتھے صیغے میں لتعزاز، لتعزا، لتعزی، پھر تسنیہ لتعزا، لتعززنا، منع ہے نہیں؟ لیعززنا، چھٹا یعززنا منع ہے، لیکن امر اب حاضر پا جائیے، ایک ساتھ وسیقہ تو امر حاضر ہو جاتا ہے نا، اعزاز ادغام کے بغیر، اور ادغام کریں گے تو عین الفعل کی حرکت اس پہ آ جائے گی نا، ذات کی حرکت عین پہ، تو پھر حمزے کی ضرورت ہے نہیں، عزا، عزی، عزا، عزو، عزی، ٹھیک ہے، اعززنا، اعززنا، اعزز، اب 13واں صیغہ لأعزاز، لأعزا، لأعزی، 14واں لنعزاز، لنعزا، لنعزی، لیکن فر یفرو سے امر معلوم کی گردان یفعلو کے، یہ دیکھیے یفعلو کے وزن پہ تھا، اب یہ یفعلو کے وزن پہ ہے، لیفرر، یہاں بھی تین ہی صورتیں بنے گی، یعنی فعل پہ چاہے فتحہ ہو چاہے کسرہ ہو، لیفرر، لیفرا، لیفرر، باقی افرر، رفرر، لیکن عین الفعل پہ اگر ضمہ ہے تو دیکھیے 4 صورتیں بن گئی، ایک بغیر ادغام کے لیا مدہ، لیا مدی، لیا مدی، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مادہ الحیات، الحیات جو مادہ ہے، الحیات مصدر ہے نا، اس کا فعل کیا بنتا ہے ماضی؟ حیایا، حیایا، تو فعل مضاف ہے نہیں جو حیا ہو جاتا ہے، حیا یا حیو، حیا یا حیو،
یا ایا ہے عاجز ہونا، زندہ ہونا حیات، عاجز ہونا ایا. ٹھیک ہے. اب ان کو آپ نے دیکھا یہ اس طریقے کے اور جو افعال ہیں کیا ہیں، یہ مضاف ہیں نہیں ہیں؟ جی مضاف ہیں یا نہیں؟ حیا یہ تو ہاں ہا یا مضاف یا ہے دو ایک جیسے حرف ہیں، مضاف ہیں یا جی نہیں؟ جی یہ مضاف بھی ہے اور یہ معطل بھی ہے. معطل میں بھی لفیف ہے، دو یا حرف علت ہے نہیں، اور دو جی حرف علت ایک جیسے ایک جگہ ہو تو لفیف مقرون کہتے ہیں. تو یہ مقرون لفیف جی بھی ہے، لفیف بھی ہے اور مضاف بھی مقرون ہے. جی ٹھیک ہے. اس طریقے کے افعال مضاف بھی اور لفیف بھی، لہذا دونوں کے حکم اس میں جاری ہوں گے. بنابراین حکم ہر دورہ ہاں دو ہوں گے نہیں، کر سکتے ہیں، دونوں کا حکم آپ جاری کر سکتے ہیں. آپ حیا حیو بھی کہہ سکتے ہیں، حیا 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 حیو حیو. ٹھیک ہے. اور آپ اسے ادغام بھی کر سکتے ہیں، حیا 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 حیو. حیو ایسے یحیا یحیو بھی کہہ سکتے ہیں اور اعلال کا قاعدہ جاری کر کے آخر کو الف سے بدل سکتے ہیں، یحیا یحییان یحیونا. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ ادغام کا بھی کام کر سکتے ہیں، حیا حیا حیو. ٹھیک ہے نہیں؟ تو اس کا جی مطلب یہ ہوا دو ایک جیسے حرف یعنی فعل اگر مضاف ہے، دو ایک جیسے حرف ہوں ایک جگہ تو وہ فعل مضاف تو ہے ہی، لیکن اگر وہ دونوں ایک جیسے حرف واو یا الف یا یا ہو تو فعل معطل بھی ہوگا نہیں. لہٰذا کوئی سا بھی جاری کر سکتے ہیں آپ، اعلال کا قاعدہ بھی جاری کر سکتے ہیں اور مضاف کا بھی، ادغام والا بھی. صحیح ہے نہیں؟ اسی طریقے سے اور دوسرے بات دربازی صیغہ ہے چنین افعالی. اس طریقے کے افعال کے کچھ صیغوں میں تغییراتی عارض بھی شود، کچھ چینجنگ آتی ہے کہ جس کی وجہ آئندہ فصلوں میں ہم بیان کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. محمد